ملک لے جایا کر یا کہ موت آئے نہ جا کر میری تقدیر میں وہ سرزمین فضائل سن کے شاداں مصائب سن کے ہو ہمارے واسطے خلد برے علی اکبر کو روئے یا کرے غم و محمد کا بہن شفیع کی ماتم نشے
محمد کی ثنا ہو یا علی کی منقبت خوانی نتیجہ ایک ہے تبلیغ فضائل کا سلاسبتین ہو یا سوز پانی کا میری تقدیر میں خلد بری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من همزات الشیاطین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی و عبادہ صلوات محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیسا کہ میں اس سے قبل آپ کے سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں کہ مولا کی ذات، جہاں میں نے کل بات روکی تھی کہ اگر سورہ رحمان کی آیتوں کی تفسیر چاہتا ہے مسلمان تو شروع کی آیتوں کے لیے حضرت علی کے علاوہ اس کے پاس کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے. ورنہ پھر اگر یہ ہٹا دیا جائے حضرت علی کو تو پھر تاریخ اسلام عیسائیوں سے پیچھے چلی جاتی ہے، اور عیسائی بڑے فخر سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہمارے نبی تو وہ تھے جو جھولے میں کہہ رہے تھے انی عبداللہ واتانی الکتاب، وہ جعلنی نبی، اور تمہارے نبی کو تو 40 سال کے بعد قرآن ملا تھا. تو وہ فخر المرسلین کیسے ہو سکتے ہیں، وہ امام الانبیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت علی کی ذات یہاں پر کام آئی. اکثر و بیشتر یہ بھی گفتگو ہوتی ہے عیسائیوں سے، تو کہتے ہیں عیسائی کہ تمہارے رسول میں ایسا کوئی معجزہ ہی نہیں تھا جو انہیں لوگ خدا کہتے ہیں. ہمارے رسول میں تو ایسے معجزات تھے، انہوں نے تو کچھ کر کے دکھایا، انہوں نے تو پیدائشی اندھوں کو بینا بنایا، انہوں نے تو مردوں کو زندہ کرایا. تو جیسے کہ محدث دہلوی نے کہا ہے کہ فضیلت اللہ نے رسول کو نہیں دی، شہادت کی، اور وہ ان کے نواسوں کے ذریعے ان کو ملی. مجھے نہیں معلوم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ محدث دہلوی نے ایک قدم آگے بڑھا کے کیوں کہا. کون سی مصلحت تھی کہ حضرت علی کو ان کا وارث نہیں بنایا، حضرت علی کو نہیں کہا کہ ان کی شہادت جو ہے وہ بھی رسول اللہ کی شہادت ہے. کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ انا ولی من نور واحد، انا ولی من نور واحد. ایک جگہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. تو اب سوال یہ ہے کہنے کا کہ پھر تو ذکر کر دینا چاہیے تھا. تو اب یہاں ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی. جیسے جناب نوح کو طول عمر ملی، رسول کو نہیں ملی، 63 سال کی زندگی ملی. لیکن ان کے ایک جانشین کو کتنی طولانی زندگی ملی ہے اس کا کوئی ابھی اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قیامت کے منظر تک
قیامت ان کا انتظار کر رہی ہے، اتنی طولانی زندگی انہیں دی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے پروردگار عالم کا کہ وہ ان کے آل کے ذریعے ان کی صفات کو اسی لیے ہیں. جس وقت پنجتن جمع ہوئے ہیں حدیث قصہ میں، تب تکمیل کا لفظ استعمال کیا تھا جناب سیدنا نے. یہ نہیں کہا تھا کہ جب ہم جمع ہو گئے قصہ کے نیچے، غلط. جمع ہو گئے ہم نہیں کہا، جبکہ ہم تکمیل پا گئے، کمال کو پہنچ گئے، ہم سب کے سب پانچوں کے پانچوں اکٹھا ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذاتیں جو ہیں ایک دوسرے کا جز ہیں. اسی لیے آپ نے جناب سیدہ کے لیے فرمایا تھا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے. لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ذاکرین ترجمہ کر دیتے ہیں میرا جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ تو ہر بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ رسول کی جو بیٹی ہیں یہ رسالت کا جز ہیں، جزو رسالت ہیں جناب سیدہ. اس لیے آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو آپ مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کے سلسلے میں ذکر کرنا ہے، مولا علی کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہم اپنی مجلسوں کو زینت دے سکیں، عبادت کا درجہ حاصل کر سکیں. عبادت ہے علی کا ذکر. تو آپ سماعت فرمائیں. حضرت علی خود ارشاد فرماتے ہیں، اسی ذیل میں بول رہا ہوں کہ جب آپ آغوش رسالت میں آئے ہیں، اپنی مادر گرامی کے آغوش سے رسالت میں پہنچے ہوں، لمس رسالت محسوس کیا ہے، تو آنکھیں کھولیں اور کھولنے کے بعد سب سے پہلے دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور کہا کہ سناؤں میں آپ کو. آپ نے کہا کہ ہاں سناؤ. تو آپ نے زبور سنائی، توریت سنائی، انجیل سنائی اور پھر اس کے بعد قرآن سنایا. تو آپ نے کہا کہ ہاں تم نے داؤد سے اچھی زبور سنائی، تم نے موسیٰ سے اچھا توریت کو سنایا، تم نے عیسیٰ سے اچھا سنایا اور قرآن ایسے ہی سنایا جیسے میں سناؤں گا. تو یہ جملہ جس نے بچپن میں کہا تھا، آغوشی رسالت میں کہا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑھا دیا آپ نے. تو ہم نے کہا اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا بڑھا دیا ہم نے؟ جب رسول کے ہاتھ پر آن کے پتھر بولنے لگتے ہیں تو یہ بچہ نہیں بول سکتا، یہ رسول کا معجزہ سمجھ کے قبول کر لیں اسے. اگر حضرت علی سے ہی ایسی دشمنی ہے تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے یہ رسول کا معجزہ ہے کہ بچہ ان کے ہاتھوں پہ آن کے قرآن سناتا، ساری کتابیں سناتا. پھر اس کے بعد یہ جملہ جو ہے آپ کا اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے بچپن میں کہا تھا اس کی حقیقت کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند عدالت بچھائی جائے، مجھے مسند عدالت پہ بٹھایا جائے، تو میں صاحبان زبور کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، اور اگر یہودیوں کا فیصلہ توریت کے مطابق کروں گا، اور عیسائیوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، اور مسلمانوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جسے ساری کتابوں کا علم ہو وہی کہہ سکتا ہے، ورنہ یہ چیلنج کرنا آسان بات نہیں ہے. یہ صرف حضرت علی کی ذات ہے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم اگر آپ چاہتے ہو تو وہ حضرت علی سے لے لیں. ہمارے ہاں پریشانی کیا پیدا ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چند کتابیں پڑھنے والا عالم ہوتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ. ایک شخص آیا، آپ نے آ کے کہا کہ مولا مجھ سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا، اس کا جواب میں نے یہ دے دیا. تو آپ نے کہا جواب بالکل درست دیا. تو اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں تھا، ہم نے دیا کیسے؟ کہا کہ جب کوئی ہمارا شیعہ کسی علمی الجھن میں الجھتا ہے تو پروردگار اس کے قلب کو ہمارے قلب سے جوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے اور اللہ اس کی عزت بنا کے رکھتا ہے. لوگوں کے سامنے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے، ہماری طرف سے اس کی مدد ہو جاتی ہے. یہ طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے. پھر آپ کا ایک جملہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس آیا بغل میں کتاب دبائے ہوئے کہ میں کچھ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے وہ کسی اور سے پڑھنے جاتا تھا، امام کو یہ بات معلوم تھی. آپ نے کہا تو اس سے پڑھتا تو ہے، اسی سے پڑھ جا کے. تو اس نے کہا نہیں، میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بغل میں کتاب لے کے آیا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان تو سمجھتا ہے کہ علم کتابوں میں بند ہے. علم کتابوں میں بند نہیں ہے، علم قلب کی ایک کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے. یہ جملہ ہے آپ کا. جب میں ایک دن یہ جملہ کہہ رہا تھا تو بریلی میں نواب صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بات مجلس کے کہ آپ نے جملہ کہہ دیا. ان کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ شاید میں نے کتابوں میں تو کتاب قرآن بھی کتاب ہے تو میں نے شاید قرآن کی توہین کر دی. لیکن چونکہ میں نے بالارادہ ایک بات کہی تھی، بالتحقیق کہی تھی، بالارادہ کہی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی بالکل میں نے صحیح کہا، میرے حافظے میں ہے، میں نے یادداشت سے کہا ہے. آپ کو اس میں کچھ پریشانی؟ تو بولے مجھے اس سلسلے میں آپ سے بہت کچھ باتیں کرنی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ کر میں حاضر ہوں.
میں انہی کے ہاں، وہی میرے ہوسٹ تھے، میرے میزبان وہی تھے، میں انہی کا ٹھہرا ہوا تھا. تو کہا کہ تو میں نے کہا جی بتائیے. تو بولا آپ سے بہت بات کرنی ہے اس ٹاپک پہ، کہ آپ نے کہہ دیا کہ ان کتابوں میں بند نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کے گفتگو شروع کروں. کہا کہ بسم اللہ. تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھ لو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے. وہ قرآن جس نے کہا کہ کل ربی یعصم اللہ فی کتاب مبین، ہر کچھ میرے اندر ہے، سب کچھ، کوئی خشک وتر نہیں ہے لیکن میرے اندر ہے. اور وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے جو قرآن آپ کو نہیں دے سکتا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں اخذ کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. مجھے علامہ اقبال کا اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس لیے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، میرے لیے حکم آیا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میرے لیے تاکید کی گئی ہے، مجھے ہدایت دی گئی ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو فائدہ ہوگا. تو مولانا نے جب یہ جملہ فرمایا تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج نہیں ہے کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے، اسلام ہر مذہب کا احترام کرتا ہے. قرآن نے تو پہلے ہی پیسج میں یہ اعلان کر دیا تھا سورہ بقرہ کے کہ جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی آپ کو یقین رکھنا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے لوگوں پر نازل کیا ہے، جو اس سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا ہے. کل قوم لحاظ کہہ کے قرآن پوری کائنات کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے کوئی ایسا زمین کا چپا باقی نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے ہادی اور ہمارے نبی نہ آئے ہوں. کل قوم لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. جب ہر قوم میں ہادی بھیجے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی آیا ہوگا. لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ یہاں وید تو موجود ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس کے اوپر نازل ہوئے تھے، کس کے اوپر اوترن ہوا تھا ان کا. یہ کم نصیبی ہے ہندوستان کی. اور یہ اسلام جو ہے جو سب سے پہلے دن سے شروع ہوا ہے، جس دن حضرت آدم آئے تھے اس دن سے اسلام شروع ہوا ہے اور آج تک اسلام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ قرآن جو ہے لیٹسٹ ایڈیشن ہے دین کا. دین حضرت آدم سے لے کر آخر تک ایک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہے تسلیم کر لینا، مان لینا. سلنڈر وتھ سیفٹی کا معنی ہمیں ہے کہ یہاں ہم اگر سمرپن کہیں تو سمرپن میں گارنٹی نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم سرنڈر ہو رہے ہیں، سب سمرپن کر رہے ہیں، وہ ہمیں معاف بھی کر دے. لیکن یہاں سلامتی کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اسے اللہ نے امان دے دی. اسی لیے تو ارشاد ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک حصار میں آ گیا، ایک قلعہ محفوظ میں آ گیا. وہ شرط ہے اور شروط ہے کچھ شرائط کے ساتھ. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ نے اس کی توضیح فرمائی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ان شرطوں میں سے ایک شرط ہیں. یہ حضرت علی جو امام اول ہیں، جو وارث رسول ہیں، جو اخلاق رسول کے وارث ہیں، جو محافظ اخلاق رسول ہیں، انہوں نے اپنی زندگی سے، پوری زندگی سے، جو بعد کی زندگی ہے تقریباً آپ کی زندگی کے تقریباً 28 سال جو ہے بات کے ہیں، وہ آپ نے کس طریقے سے گزارے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انسان یہ اعتراض نہیں کر سکتا. جب موقع ملا ہے آپ نے اسلام کی مدد کی ہے. آپ دیکھیے کہ جس وقت دور ثانی میں کیلنڈر کا مسئلہ آیا کہ کیلنڈر کیسے قائم کیا جائے، کس طریقے سے نظام چلایا جائے، حکومت چلانے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ہی کے مشورے سے ہجرت کی تاریخ کو مرکزی مقام دیا گیا اور ہجرت سے کیلنڈر شروع ہوا. اس سے پہلے جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ کسی کی پیدائش پہ ہیں یا کسی کی موت پر ہیں، لیکن یہ اسلام کا کیلنڈر ہے جو آفاقی کیلنڈر ہے. یہ ہجری سے شروع ہجرت سے شروع ہوتا ہے. اس میں مکے کے لوگوں سے آنے کا ذکر ملتا ہے، مکے کے مہاجروں کا ذکر مل جائے گا اور پھر مدینے پہنچنے کا ذکر مل جائے گا. ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس سے مکہ اور مدینہ دونوں جڑ جاتا ہے. اس لیے آپ نے اس تاریخ کو کہا کہ اس سے کیلنڈر شروع کیا جائے. جب کبھی موقع ہوا ہے تب آپ نے ہدایت کی ہے. ایک صحابی ہے جو دربار میں پہنچا ہے، دوسرا دور ہے خلافت کا، لیکن حالت کیا ہے کہ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو، میرا حال بڑا عجیب ہے. میں فتنے سے پیار کرتا ہوں. اچھا. بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. اچھا. بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت سے بھاگتا ہوں اور حق سے کراہیت ہوتی ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ صحابی ہے جو ایک دوسرے صحابی سے گفتگو کر رہا ہے اور خلیفہ وقت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ تمہارے اوپر تو حج جاری ہونی چاہیے. اتنی دیر میں حضرت علی مشکل کشا پہنچ گئے.
آپ نے کہا کیا بات؟ کہا کہ سنا آپ نے کہ کیا کہتے ہیں صحابی رسول اللہ کے؟ کہا کہ ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں. تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ المال والبنون فتنۃ, یہ امتحان ہے تمہارا, دولت اور اولاد, یہ اولاد سے محبت کرتا ہے اتنی, تو اس لیے بالکل صحیح ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. کہتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. کہنے لگے ہاں صلوات کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے, جو محمد علیہ محمد کو صلوات بھیج جائے اس کے لیے شرط سے وضو نہیں ہے. کہا کہ یہ کہتا میں رحمت سے بھاگتا ہوں. کہنے لگے ہر آدمی بارش سے بھاگتا, یہ بھی بھاگتا. کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ میں وہ رکھتا ہوں جو اللہ کے پاس نہیں ہے. کہنے لگے ہاں ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد نہیں ہے اور اللہ کی بیوی نہیں ہے, ان کے ہے, جو اللہ نہیں رکھتا وہی رکھتے. کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ میں بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہوں. کہنے لگے ہم مچھلی کھاتے ہیں, اس کو ذبیحے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کون سمجھ سکتا تھا, کون سمجھا سکتا تھا؟ اسی لیے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جو قرآن پیش کیا تھا وہ حکومت سے قبول نہیں کیا. اگر حضرت علی کے پاس کوئی قرآن اور ہوتا اور یہ قرآن کوئی اور ہوتا تو پھر یہ بتائیے کہ پھر 11 معصومین نے اس کے بعد جو عمل کیا وہ کس قرآن پہ کیا؟ کون سے سورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ نہ پڑھا جائے نماز میں, علاوہ ان 4 سوروں کے جن میں سجدہ واجب ہے ان کی پابندی کی گئی کہ اس لیے کہ اس سے حیات نماز بدل جائے گی. اہل سنت بھی اس بات پر احتیاط کرتے ہیں, لیکن چونکہ تراویح کو وہ نماز کی منزل میں نہیں سمجھتے ہیں, ایڈیشن ہے ان کا, رسول کی سنت بھی نہیں مانتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے شروع کروائی تھی, اس لیے وہ سارے سورے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں نماز کی حیت بگڑ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صرف 4 سوروں کی شرط ہے, باقی کسی سورے کی شرط نہیں ہے کہ یہ نہ پڑھا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ سورہ چھوٹا ہے, اس سورہ کی بات مکمل نہیں ہو رہی, یہ سورہ ملا لیا جائے اس میں, جیسے لیلاف اور اذا جاء دونوں ملا کے پڑھنے چاہیے نماز میں, اس کی تاکید ہے. تو یہ تو الگ بات ہے, لیکن کسی سورے کو ناقص نہیں کہا گیا, بلکہ قرآن جو حضرت علی پیش کرنا چاہتے تھے وہ میں تفسیر کے ساتھ, بس حکومت کو تفسیر پسند نہیں تھی, اس لیے کہ تفسیر سے تو بہت سے راز کھلنے والے تھے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی. یہ حکومت کی منشا کے خلاف تھی, اس لیے اس کو نہیں قبول کیا. ورنہ حضرت علی کسی دوسرے قرآن کو کیسے قبول کر لیتے؟ کون عقل مند ہوگا جو یہ مان لے گا کہ جب پوچھا جائے کہ یہ قرآن کس کا ہے, کس کے اوپر نازل ہوا, کہ رسول اللہ پر. اس کو سورہ حمد کس نے نام رکھا؟ کہ رسول اللہ نے. سورہ بقر کس نے نام رکھا؟ کہ رسول اللہ نے. کہ سورہ آل عمران کس نے نام رکھا؟ کہ رسول اللہ نے. سورہ نساء کس نے نام رکھا؟ کہ رسول اللہ نے. سورہ مائدہ کا نام کس نے رکھا؟ کہ رسول اللہ نے. سورہ یاسین کو قلب قرآن کس نے کہا؟ کہ رسول اللہ نے. عروج قرآن سورہ رحمان کو کہا کس نے؟ رسول اللہ نے. تو جتنی باتیں, جتنے سورے ہیں, جب یہ سارے کے سارے سورے موجود تھے تو پھر قرآن جمع کرنے کا جو روایت ہے وہ تو صرف فضول سے سمجھ میں آتی ہے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. بلکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کوئی اپنا کارنامہ دکھانا چاہتی ہے تو اپنے نام لکھ لیتی ہے. جو پچھلی حکومتیں کام کرتی ہیں لیکن اس پر بھی پتھر نئی حکومت کے لگ جاتے ہیں, جو پچھلی والے کام کرے ہیں انہوں نے سنگ بنیاد لگا دیا, انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا اور نام ان کے لکھا گیا. بس اسی صورت سے لوگوں نے اپنی فضیلتیں اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے. جس وقت عربی کا ذکر ہوتا ہے تو ابو الاسود دوئلی کا ذکر آتا ہے. وہ ابو الاسود دوئلی جس نے عربی گرامر کو اکٹھا کیا, حضرت علی کی منشا سے اکٹھا کیا. اور ابو اسود دوئلی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک چیز کی علی نے ہدایت کی کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. میں وقت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کر سکوں, لیکن یہ عالم اسلام نہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ عربی گرامر کو اکٹھا کرنے والے کا نام جو ہے وہ ابو الاسود دوئلی ہے, جو حضرت علی کا شاگرد ہے. حضرت علی اگر دیکھا جائے تو تمام کا تمام اسلام جو ہے حضرت علی کا شاگرد ہے. اس لیے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں وہ اب آپ دیکھ لیے گا, جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد باقر کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ علی ابن الحسین. امام زین العابدین علیہ السلام وہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام حسین کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت علی کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ رسول خدا کے. اس طریقے سے سلسلہ ہے. اور یہ تمام امام جو ہے چاروں کے چاروں پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو سارے کے سارے اسلام پر حضرت علی کا احسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم خلیفہ اول مانتے ہو, بلا فضل مانتے ہو, بڑی غلط بات ہے. صاحب نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. میں نے کہا صاحب وہ تو چوتھے خلیفہ ہیں. تو میں نے کہا صاحب مجھے جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے, تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین حکومت دی ہے. بولے ہاں ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا انہوں نے تو انہیں جیسے کہ سورہ جمعہ میں اعلان ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے, ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب لفظ امی کا لفظ استعمال کرتے ہیں
کے معنی جیسا آپ جاہل. تو مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا علامہ نجم افندی کا کہ نگاہ اہل ظاہر میں وہ امی تھا مگر ایسا، کتاب زیست میں اصلاح دی ہے دست قدرت سے. وہ ایسا امی جو خود اسی آیت میں ذکر ہے کہ یہ امی ہے جس نے کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کیا، لیکن وہ ہماری آیتوں کو سناتا ہے، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ علم و قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ذمہ داریاں 4 رسول پر عائد ہوئی تھیں، قرآن کی ذمہ داری، تزکیہ نفس کی ذمہ داری، یہ حکمت کو تعلیم دینے کی ذمہ داری، یہ کس کے پاس ہے؟ اس کی اجازت کس کے پاس ہے؟ بولے حضرت علی کے پاس. تو میں نے کہا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اسی لیے تو خلیفۃ بالفضل کہتے ہیں. خلافت کا تو مطلب یہ ہے کہ جو رسالت کے پاس تھا وہ اس خلیفہ کے پاس بھی ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کے جگہ پر کسی ڈاکٹر کو بٹھانے کے لیے الیکشن نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے ہاں ڈاکٹر کو بٹھانے کے لیے علم کی شرط ہوگی. کسی جج کی جگہ جج کو بٹھانے کے لیے الیکشن نہیں ہوگا. ہاں اس کی سندیں دیکھی جائیں گی، اس کی صلاحیتیں دیکھی جائیں گی، اس کا وویک اور نیائے دیکھا جائے گا، اس کے کیلیبر دیکھا جائے گا اس کا، تب جا کے اس کا اپائنٹمنٹ ہوگا. تو خلافت کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جیسے کوئی بھی خلیفہ بنا دے، ان لوگوں نے بنا دیا جائے ڈیموکریسی میں ہوتا کہ جس کو ہم بناتے ہیں اس کے بنانے کے بعد فوراً ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ جس کو بناتے ہیں، جو آج پسند کرتے ہیں اس کو کل کو ناپسند کرتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مولا علی کے سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی ہے. تو آج مولا علی کا میں نے جملہ آپ کو سنایا. کتنے واقعات ہیں، کیسے کیسے واقعات ہیں جو آپ نے نفسیاتی طور پہ بھی حل کیے ہیں. کتنا سخت مسئلہ تھا کہ 2 عورتیں آ گئیں کہ بیٹا میرا ہے، بیٹا ایک ہے، 2 عورتیں دعوے دار ہیں کہ بیٹا میرا ہے. کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ آپ نے قمبر کو بلایا کہ قمبر تلوار لاؤ، اس بچے کو آدھا آدھا بانٹ دو، دونوں کو آدھا آدھا کر دو. ایک خاموش رہی عورت، ایک دل بلا پڑی، رو پڑی. اس نے کہا نہیں مولا اسے دے دیجیے، میرا نہیں، میرا بچہ نہیں، میں اپنا دعویٰ واپس لیا. کہنے قمبر بچہ اس کے حوالے کر دو. اس کی وجہ کیا تھی کہ اسے اپنے بچے کے ٹکڑے ہونے کا خیال آیا، لیکن جو صرف دعویٰ کر رہی تھی وہ تو صرف دعویٰ کر رہی تھی. بس یہی فرق ہے. جن سے متعلق ہے اسلام انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن جو اسلام سے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. دیکھیے ہزاروں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. یہ اس خاندان اور اس قبیلے کا مسئلہ ہے. اسی لیے حضرت علی نے فزت برب کعبہ کہہ کے جس وقت آپ کے سر پہ ضربت لگی آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا مقصد حکومت نہیں تھا، میں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا تھا. میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. کسی دشمن نے بھی میرے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے حکومت میں عدل کے خلاف کوئی کام کیا ہے، کہیں کوئی ضبطی برابر ظلم کیا ہے. کسی کی میں نے آپ کے سامنے کل ابن ملجم کی گواہی پیش کی تھی، میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. حضرت علی کا کردار اس طریقے سے ہے کہ دشمن بھی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کر پاتے. اس لیے آج کی آپ کی شخصیت عجیب و شان شخصیت ہے، عجیب و غریب شخصیت ہے. تاریخ اسلام میں ایسی کوئی ذات نہیں ملتی بعد رسول کہ جیسے حضرت علی کی ذات ہے. حضرت علی کی ذات ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں خدا کہا جائے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. کسی نے لوگوں نے کہنا شروع کیا درود ہے جن کا عقیدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہیں. یہ بھی عقیدہ غلط ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے. ان لوگوں سے ملنا جلنا حرام ہے. نصیری ہیں جو کہتے ہیں آپ کو خدا، وہ بھی نجس ہیں، کافر ہیں. ان سے بھی اسلام کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. اس لیے حضرت علی کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی شخصیت کو پہچانوایا ہے. کس طریقے سے پہچانوایا ہے کہ مسجد نبوی میں جب 24 سال کے بعد آپ محراب میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا کی ہے تو صحابیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ آج ایسے نماز پڑھی ہم نے جیسے رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے. یہ ہے کردار رسول کا کردار. اس طریقے سے اس لیے کہ حضرت علی اگر زندگی میں کوئی آدمی کسی کی ایکٹنگ کر سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ باقاعدہ ایک فن ہے انسان کے اندر کہ انسان دوسرے کی ایکٹنگ کر سکتا ہے، لیکن سونے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. اگر سو جائے تو نیند آنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. سونے کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے لیکن سو نہیں سکتا ویسے ہی جیسے سونے والا سو رہا تھا. لیکن آپ سوچئے تو صحیح کہ جس کا سونا اور جاگنا رسول سے اتنا مشابہ ہو کہ وہ لوگ جو راستے کی گھاس سے یہ پتہ چلا لیتے کہ کتنی دیر پہلے اونٹ نے اس پہ پیر رکھا تھا، ادھر سے کون سا جانور گزرا ہے، جو راستے کی دبی ہوئی گھاس سے جس بات کا اندازہ لگا لیتے ہوں. انہوں نے 40
آدمیوں نے رات بھر گھر گھیرے رکھا. یہ سب جانتے ہیں کہ رسول کے جسم سے نورانی شعائیں نکلتی رہتی تھی, رسول کے بدن سے خوشبو نکلتی رہتی تھی, لیکن ان کو سب کو احساس تھا. لیکن اس کے باوجود رات بھر ہجرت کی شب بستر گھرا رہا. کیوں گھرا رہا رسول کا گھر؟ اس لیے کہ حضرت علی کے کردار میں, حضرت علی کے جسم میں وہی نورانیت تھی جو رسول کے جسم میں نورانیت تھی. لیکن ہائے کم نصیبی مسلمانوں کی کہ 19 رمضان کی شب میں جب صبح کی اذان ہو کی چکی تو ابن ملجم کی اس ضربت سے مولا مشکل کشا, مولا کائنات کا سر زخمی ہو گیا. آج دوسرا دن ہے, زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے. آپ وصیتیں کر رہے ہیں, مجھے ایک وصیت یاد آ رہی ہے کہ سب کو امام حسن کے سپرد کیا, لیکن جناب ابوالفضل عباس کا نام نہیں آیا. جناب ام البنین آئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میرے سید و سردار, میرے آقا, میرا بیٹا کیا اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ عباس کا نام نہیں لیا, عباس کو آپ نے حسن کے سپرد نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بلاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. بلایا گیا, جناب ابوالفضل عباس آئے, گردن جھکا کے کھڑے ہوئے, آپ نے سینے سے لگایا اور ایک بار امام حسین کو آواز دی. امام حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیٹا بس اس کا خیال رکھنا, بس یہ کہنا تھا, یہ وصیت تھی کہ میرے بیٹے حسین کے بچوں سے پہلے کربلا میں پانی نہ پی لینا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہی منظر تھا جب کربلا میں فاتح فرات نے فرات پہ قبضہ کر لیا کہ چلو میں پانی لے کر نے جب کہ رک کیا ہوگا کہ بابا میں فاتح خیبر کا لال ہوں, میں نے فرات پہ قبضہ تو کر لیا, لیکن مجھے آپ کی وصیت یاد ہے جب ذاکرین کہتے ہیں کہ پانی پینا چاہتے تھے, تصویر سکینہ نظر آ گئی, میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ ابوالفضل 5 جگہ صابر ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ جس کا آقا پیاسا ہو, بچے پیاسے ہو, اصغر جھولے میں پیاسا ہو, وہ پانی پینے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے باوفا نے پانی نہ پیا ہو, دریا سے گھوڑا بھی پیاسا نکل کے آیا ہو, وہ کیسے ارادہ کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف وصیت یاد تھی 40 ہجری کی کہ میرے بیٹے حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب ینقلبون. پروردگار عالم اس ذکر کو درجہ عبادت عطا فرما, اسے توشہ آخرت قرار دے. پروردگار جو مجالس میں شریک ہوتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, ان کی روح کو ان کو جبار رحمت میں جگہ عنایت فرما, انہیں امام حسین کا قرب عطا فرما. پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہونے شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. پروردگار عالم اس وبا سے انسانیت کو نجات دے دے. تجھے صاحب امر کا واسطہ, تجھے اس زمانے کے امام کا واسطہ کہ انسانیت کے اوپر رحم فرما. پروردگار جن کا روزگار ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جن کی گودیاں آباد نہیں ہیں ان کی گودیاں آباد کر دے. تجھے اجڑی ہوئی رباط کی گودی کا واسطہ پروردگار عالم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تجھے جناب مسلم کی بے کسی کا واسطہ پروردگار جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں سہ رہے ہیں, تجھے جناب مختار کا واسطہ ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما. پروردگار تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے کہ میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا. ہم ان کے آخری نقیب کو بھیج دے, ہمیں ان کے ناصر مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار عالم ہمارے ملک, ہمارے شہر اور ہر دنیا کے ہر گوشے میں امن و امان قائم فرما. پروردگار عالم جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے والدین ہیں, شیری بہن ہیں, راشد فیملی ہے, رضوی فیملی ہے, خصوصیت سے ان کو اور تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں, پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ان کو امام حسین کی قبر کا قرب عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہرے
الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.